بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ کہ نماز تراویح سنت موقوتہ ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہے کہ شاید نماز تراویح یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، روزہ جس طرح رمضان مبارک کی خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان مبارک کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت موقوتہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت موقوتہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت موقوتہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ خواتین گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح میں پڑھنا کیا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح میں پڑھیں کیا، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیے، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں گے۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوگی، آپ 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ اس میں آپ خاموشی بیٹھی رہیے یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک یا پھر تراویح کی تسبیح وہ آپ کو یاد ہے تو سب سے پہلے بہتر ہے۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نماز جاری رکھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور 4 رکعت پر تھوڑی دیر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ میری پیارے اسلامی بہنوں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ یہ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ قرآن مجید کی صورتیں یاد ہے، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہے تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گے۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کر لیں 10 صورتیں، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، تو اس طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، چاروں خل یاد ہے تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک خل کر کے چاروں خل 4 رکعت میں پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی اور اسی طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہیں کہ مجھے 4 خل بھی نہیں آتے،
صرف ایک سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت یاد ہے تو تب بھی آپ یہ سورت تلاوت کر سکتی ہیں ہر رکعت میں، یعنی 20 رکعت میں، تو 20 رکعتوں میں آپ یہ سورت تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسی کرنی ہے۔ نیت یہ ضروری ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیں نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے واسطے میں میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، میرا منہ کعبۃ اللہ کی طرف۔ دل ہی دل میں ارادہ کر لے، بس اتنا ہی کافی ہے، نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے۔ جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، وتر نہیں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہو ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں، تاکہ ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہو اس میں پہلی سورت اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت، مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں، سورۃ الاخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ سورتوں کی تلاوت کریں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جا پہنچیں گے۔ تو اب اس سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لے اور اس کے بعد پھر رکوع کرے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں اسی طرح۔ اس کے بعد پھر قاعدے میں بیٹھیں گے اور اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز جس طرح ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھے سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑنا
یہ قابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑے، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لے۔ تو اس میں 4 بھی پڑھے، 8 بھی پڑھے، 12 بھی پڑھے، 16 پڑھے یا 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک بلکہ چاروں فقہاء، چاروں اماموں کے نزدیک ان کے جو فتوے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ تراویح میں ہاں سنت موقدہ ہے، تو اس میں مشکل ہو رہی ہو یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہے پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے اٹھ پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ آپ 20 پوری کر لے لیکن بیٹھ کر کر لے تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ورنہ کم از کم کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔